قبلہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اللہ کی رحمت تو ہر وقت برس رہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر شیر ہو جائے، ہٹ دھرم ہو جائے اور وہ کہے کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت ہے نا، تو وہ غالباً میر کا شعر ہے کہ منکر رحمت خدا رہنا کفر ہے اتنا پارسا رہنا۔ اس کا مصداق ہو جائے کوئی شخص اور گناہ پر گناہ کیے جائے اس زوم میں کہ اللہ کی رحمت ہے، معاف کر دیا جاؤں گا، اور گناہوں پر وہ شیر ہوا ہوا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث میں جو ہمیں بیان ملتا ہے وہ استثنائی صورتیں ہیں، یعنی معلوم نہیں کہ یہ کون بندہ ہے اور پہلی امتوں میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی جی، اور آنے والے وقت میں قیامت کے دن جو بندے حاضر ہوں گے، اب وہ بندہ جسے اللہ معاف کر رہا ہے، بخش رہا ہے، معلوم نہیں کہ گناہ تو نظر آ رہے ہیں ہمیں، لیکن اس کی کیفیت، اس کی حالت کیا تھی گناہوں کے وقت، کیا اس کے پاس اسلام پہنچا نہیں پہنچا، کیا ہم مسلمانوں نے کوئی اپنی ذمہ داری بھی ادا کی یا نہیں کی، کسی کو اسلام پہنچانے کے بجائے ہم نے اس پر کفر کا فتویٰ پہلے ہی لگا دیا اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے یا اس کو ہم نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو یہ بہت سے اسباب اور عوامل اور کیفیات اور حالتیں ہوتی ہیں، تو احادیث کو ان پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ جو عمومی حکم خدا تعالیٰ کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وہ قرآن پاک میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے ایمان کو بغیر عمل صالح کے بیان کیا ہو، ایک جگہ بھی۔ یعنی میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں، بہت زیادہ پڑھتا ہوں، بہت زیادہ میں پڑھاتا ہوں قرآن پاک، تو میں نے تو ایک جگہ بھی مجھے ایسی نظر نہیں آئی جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ بس ایمان کافی ہے، عمل صالح کو تم چھوڑ دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، ہم اصل میں بندے ہیں، ہم ایک چیز پر فوکس کر کے اس کو محدود کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی کسی طرح مغفرت ہو جائے اور نکل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، جیسے وہ اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی یہ رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے رسولوں کا انتظام کیا۔ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو عقل اور شعور دیا۔ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، دکھا بھی دیے، آسان بھی کر دیے۔ ملائکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ملائکہ در حقیقت یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، یہ انسان کے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کرنے والی یہ مخلوق ہے، اور شیطان جو ان سا ہے وہ برائی کے راستے آسان کرنے والی مخلوق ہے۔ تو اس لیے اس بات پر توجہ ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اسی کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب عمل صالح بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں کبھی بھی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایمان کا نتیجہ ہی عمل صالح کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر ایک شخص کا عمل صالح نہیں ہے نا، پھر اس کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے اس دعوے پر توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بات اور آخری چھوٹی سی بات، کیونکہ ہمارے غلام فرید چشتی صاحب جو ان سے وہ ان کے سوالات کافی سارے ہوتے ہیں، طویل ہو رہے ہیں، تو ایک سوال جو ان سے ان کا یعنی عدد کے حوالے سے، دیکھیے اگر آپ عربی ادب کو پڑھ کر دیکھیں نا، اس میں اس طرح کے عدد آپ کو ملتے ہیں عربی ادب میں، لٹریچر میں، یعنی 70 کا جو ہنسا ہے، یہ جیسے قرآن پاک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہ ان تستغفر لهم 70 مرہ، کہ اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا 70 مرتبہ بھی کریں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، منافقوں کو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 70 مرتبہ میں دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ جو 70 کا ہنسا ہے نا، یہ در حقیقت کثرت کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی آپ بہت زیادہ بھی آپ کریں۔ ہم اپنی زندگی میں بھی تو اسی طرح 70 ماؤں ہم اپنی زندگیوں میں بھی تو کہتے ہیں نا کہ یار میں نے تمہیں 25 بار کہا ہے ایسا نہ کرو، تو 25 عدد سے مراد اس کی تعداد نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت کی طرف، یا 100 مرتبہ میں تمہیں یہ کہہ چکا ہوں، تو یہ حالانکہ وہ 100 گن کر نہیں کہا گیا ہوگا۔